بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے گاؤں میں لڑکیاں شادی کے بغیر ہی اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ رہ سکتی تھیں، اور اگر کوئی لڑکا منع کرتا تو اس کو پورے گاؤں کے سامنے سزا دی جاتی تھی۔ مجھے بھی ایک لڑکا پسند آ گیا، لیکن وہ مجھے پسند نہ کرتا تھا۔ میں نے دھمکی دی کہ اگر میرے ساتھ نہ رہے تو سردار کو بتا دوں گی۔ وہ ڈر کے مارے میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس کے پاس گئی تو وہاں پر وہ نہیں بلکہ گاؤں کا سردار تھا، کیونکہ وہ لڑکا تو میں نے اسے پہلی بار اپنی سہیلی کی شادی پر دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر ہی میں اس پر فدا ہو گئی تھی۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا وہ لڑکا، اس پر اس کا اتنا گھمنڈ کہ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ مجھے اس پر غصہ سا آنے لگا تھا۔ حسن میں تو میں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ گہری سفید رنگت، تیکھے نقوش کی مالک تھی۔ جو بھی مجھ پر ایک نظر ڈالتا وہ نظریں چبکنا ہی بھول جاتا تھا۔ لیکن بس میری عمر 30 برس کی ہو گئی تھی اور وہ لڑکا 25 برس سے زیادہ کا تھا، لیکن دل کہاں عمروں کے فرق کو دیکھتا ہے۔ میں خود بھی حسین تھی، اس لیے حسن پرست بھی تھی۔ مجھے سانولے لڑکے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ میری شادی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ میرے آنے والے رشتے آج تک میرے معیار پر پورا نہیں اترے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری طرح حسین ہو، اور یہ لڑکا ایسا ہی تھا، میرے خوابوں کا شہزادہ۔ میں اسے دیکھتے ہی اس پر اپنا دل ہار چکی تھی۔ میری سہیلی کا یہ مہندی کا فنکشن تھا، اور میں پورے فنکشن میں بس اسی نوجوان کو دیکھتی رہی۔ میری نظروں کی وافدگی اسے دیکھ کر بڑھنے لگی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری نظروں سے وہ الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس کی نظروں کا جب بھی میں تصادم مجھ سے ہوتا، مجھے دیکھ کر وہ مجھے گھورنے لگتا۔ وہ بے خود سی اسے دیکھ ہی جا رہی تھی۔ میری نظروں کی پیاس بجھنے کے بجائے اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ کسی نے جب اس نوجوان کو یوسف کہہ کر پکارا تو میرے دل نے گواہی دی کہ واقعی اس کے حسن روپ پر یہی نام جچتا ہے۔ میرے دل کی بےتابیاں آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں۔ میرا دل اس کی سنگت کا مطمئن ہونے لگا۔ وہ ایسا تھا کہ میرے دل کی دنیا پل میں بدل گئی تھی۔ اکثر گاؤں میں مردوں کی حکومت ہوتی ہے اور عورت بے زبان جانور جیسی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی عورت کو کوئی نوجوان پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ بنا نکاح کے بھی تعلق قائم کر سکتی تھی، اور وہ نوجوان انکار کا حق نہیں رکھتا تھا۔ میرے دل کا اس وقت یہ عالم تھا کہ اس لڑکے کا دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے بھی ایسے ہی بےتابی سے دیکھے۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے جذبات دیکھنا چاہتی تھی۔ مہندی کی رسم ختم ہوتے ہی ہم گھر لوٹ آئے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو اپنی چارپائی پر لیٹے جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اس نوجوان کا چہرہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ میری تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ میں پہلی ہی ملاقات میں اسے اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ اگلے روز بارات تھی، اور بارات پر میں خوب تیار ہوئی، اپنے آپ کو خوب سجایا سنوارا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نوجوان بھی مجھے دیکھ کر مجھ پر مر مٹے، میرا خواہش مند ہو جائے۔ بارات پر سب نے میری تعریف کی، لیکن جس کی خاطر میں یوں سجی سنوری تھی اس نے تو مجھے دیکھا تک نہ تھا۔ وہ نوجوان میری سہیلی کا دیور کا دوست تھا، دوسرے گاؤں سے آیا تھا اور ابھی میری سہیلی کے گھر ہی رہ رہا تھا، اس لیے شادی کے کام کے سلسلے میں اس کا عورتوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے خود سے اظہار محبت کرے، یہ کہے کہ وہ میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہے، کیونکہ میرا حسن ایسا تھا کہ مرد تو کیا، عورتیں ایک بار اگر مجھے دیکھ لیتی تو آنکھ جھپکنا بھول جاتی تھیں، لیکن وہ تو ایسا بے مروت کہ نظر بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اور یہاں میرے دل کی یہ حالت تھی کہ اس کی ایک نظر کا خواہش مند تھا۔ دل کی تڑپ نے میرے جذبات کو بے قابو سا کر دیا تھا۔ جب عورتوں کی طرف کھانے کا شور مچا تو وہی نوجوان اپنے دوستوں کے ہمراہ عورتوں میں کھانا دے رہا تھا۔ دلہن کی بہنیں اس سے کھانا پکڑ کے سب عورتوں کے سامنے رکھ رہی تھیں۔ میں نے دلہن کی بہن کو کام سے کہیں اور بھیج دیا اور خود اس کی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ نوجوان اندر کھانے کے باؤل پکڑا آیا تو مجھے دیکھ کر ٹھگ سا گیا۔ اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل سے پڑ گئے تھے۔ اس نے سالن کے باؤل میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے پوچھا کیسی لگ رہی ہوں میں؟ مجھے لگا شاید اس بات پر ہی وہ مجھے غور سے دیکھے گا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک چھوٹی لڑکی کو آواز دی اور اسے کھانا پکڑانے لگا۔
اس نے مجھے جس طرح سے نظر انداز کیا تھا، مجھے لگا کہ کسی نے میرے منہ پر ذلت کا تماچا مار دیا ہو۔ ارے مجھ پر لڑکے ایسے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے جیسے ان کے لیے میں آخری لڑکی ہوں، اور یہ تھا کہ مجھے دیکھ کر نظریں پھیر رہا تھا۔ بہرحال مجھ سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جب گھر لوٹی تو بستر پر لیٹ کر مجھے یاد آنے لگا کہ جیسے ہی میں 16 سال کی عمر میں پہنچی تھی، میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ اچھے خاصے امیر گھر کے لڑکے میرے حسن پر فدا ہو جاتے تھے، لیکن میں نخوت سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے تو اپنے خوابوں کا شہزادہ چاہیے تھا جو مجھ جیسا حسین ہو، اور یوسف ایسا ہی تو تھا، حسین، خوبصورت، وجاہت سے بھرپور مرد۔ لیکن اس کا مجھے یوں نظر انداز کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ بے شک میں 30 سال کی ہو گئی تھی، لیکن میرا جوبن اب بھی کسی سے کم نہ تھا۔ اب بھی میرے رشتے آتے تھے، ہاں ان کی تعداد کچھ کم تو ہو گئی تھی، لیکن آ تو رہے تھے نا۔ نہ جانے کیوں اسے میرا حسین چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ شاید مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ آج تک کبھی کسی مرد نے مجھے دیکھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ مرد تو مجھے بے خود سے ہو کر دیکھتے، میں شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ حسن چاہے جتنا بھی پرکشش ہو، بڑھتی عمر کے ساتھ ڈھلنے لگتا ہے، لیکن میرے اندر اس قدر غرور اور گھمنڈ آ چکا تھا کہ میں اپنی ہار اور سچ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ مجھے یوسف سے یک طرفہ محبت ہو چکی تھی، اور محبت بھی ایسی کہ مجھ سے اپنے جذبات سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ آج تک میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مرد تو مجھے دیکھ کر خود ہی بے قابو ہو جاتے تھے، لیکن یوسف واحد نوجوان تھا جس کے سامنے میں خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی انا کو زیر کر کے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ یوسف سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گی، حالانکہ آج تک مردوں نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور میں نے اس بات پر صرف غرور کیا تھا۔ انہیں اپنے حسن کے سامنے بے بس دیکھ کر میں نے نخوت بھرے انداز سے انہیں انکار ہی کیا تھا کہ تم لوگوں نے کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ پہلے خود کو تو آئینے میں دیکھو، پھر میرے حسن کو دیکھو۔ کیا تم لوگ اس قابل ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ مجھے بیتے ہوئے وقت کی یاد آنے لگی۔ میں کہاں کسی کم شکل شخص کو اہمیت دیتی تھی، مجھے تو بس یہی لگتا تھا کہ میرے لیے تو کوئی شہزادہ آئے گا۔ اس شہزادے کے انتظار میں آدھی جوانی گزار چکی تھی، اور اب وہ مجھے ملا تھا تو بے رخی برت رہا تھا، مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں جب یوسف کی محبت میں بے بس سی ہو گئی تو مجبوراً اپنی سہیلی کے گھر پہنچی۔ اتفاق یہ تھا کہ دروازہ یوسف نہیں کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر پھر اس نے ناگواری سے منہ موڑ لیا۔ اس کا یہ انداز مجھے اتنی اذیت دے رہا تھا جیسے میں کوئی بد شکل سے لڑکی تھی جسے کوئی ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں سکینہ سے ملنے آئی ہوں۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میرے دل کی خواہش تھی کہ میں اسے چھو کر گزروں۔ میرا دل اس کی قربت کی خواہش کرنے لگا، اس لیے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں ڈگمگا کر اس پر گرنے کی اداکاری کرنے لگی۔ ایک بے اختیار سا عمل تھا کہ میرے ڈگمگاتے قدم سے میں اسی پر گرنے لگی تھی تو اس نے مجھے تھام لیا۔ جس قدر میں اس کے قریب ہوئی تھی میرے اندر تو جیسے شادیانے بجنے لگے، لیکن اس نے فوراً سے مجھے خود پیچھے کیا۔ معذرت کرنے لگی کہ میرا پیر پھسل گیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے وجود کی مہک نے میرے اندر ایک ہلچل مچا دی تھی۔ میرے اندر کی منہ زور خواہشات اب سر اٹھانے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت کا جواب محبت سے دے، میری قربت کی اتنی خواہش کرے جتنی میرے اندر ادھم مچائی ہوئی تھی، لیکن وہ تو مجھ سے یوں دور بھاگتا تھا جیسے میں کوئی ناپسندیدہ اور گری پڑی سی بدصورت لڑکی ہوں۔ نوجوان لڑکے تو بہانے بہانے سے میرا ہاتھ پکڑتے تھے، مجھے چھو کر گزر جاتے تھے، لیکن ایک یہ شخص تھا مجھ سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ میرا دل میرے بس سے اور اختیار سے باہر تھا۔ ایک بار میری اس سے ملاقات میری سہیلی کے گھر پر ہو گئی۔ اس وقت وہ اکیلا چھت پر تھا۔ میں نے صحن سے اسے چھت پر تنہا دیکھا تو سب کی نظروں سے بچتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ مجھے یوں اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر وہ نیچے جانے لگا، لیکن میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے کی شکنیں پڑ گئیں۔ کہنے لگا، میرے دل میں آپ کے لیے ایسی کوئی جذبات نہیں ہے، میں آپ سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اس کے برجستہ انکار نے تو مجھے میرے اندر ایک جلن سی پیدا کر دی تھی۔ اسے میں اچھی نہیں لگتی تھی؟ جس
पर इस गांव का हर नौजवान मरने मिटने को तैयार था। मैंने कहा कि तुम मुझे कैसे इनकार कर सकते हो, मैं बहुत हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ, लड़के मरते हैं मुझ पर, मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मैं इतनी बड़ी जिल्लत अपने लिए कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मेरी अनाप पर गहरी चोट लगी थी। वो कहने लगा, जो लड़के तुम पे मरते हैं जाओ उन्हीं में से किसी को अपना लो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। उसकी बेरुखी ने तो मेरे अंदर वो आग लगा दी थी कि मैं बदले पर उतर आई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम अच्छे लगे हो, इसलिए तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी, वरना मैं इस गांव के सरदार से कह दूंगी कि मुझे तुम पसंद हो। वो तुम्हें शादी करने पर मजबूर कर देंगे। हमारे गांव में औरत जिस मर्द को पसंद कर लेती है, उस शख्स को उस औरत से शादी करनी पड़ती है। वो लड़का मेरी बात सुनकर घबरा सा गया। कहने लगा कि तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो, फिर मैं इस गांव का रिहायशी नहीं हूँ जो इस बात को मानो, चंद दिनों में वापस चला जाऊंगा। मेरे अंदर अपने लिए इनकार की अहानत को सहना बड़ा मुश्किल अमर था। मैं तो उसे कभी ना बख्शती। उसने मेरे हुस्न को नज़रअंदाज करके मेरी बढ़ती उम्र पर चोट की थी। उसे तो मैं अपने सामने झुकाना चाहती थी। लड़के मुझ पर फिदा होते थे, और ये लड़का कैसे मेरे मुंह पर मुझे मेरे ऐब गिनवा रहा था। साफ ये कह रहा था कि मैं उसे पसंद नहीं। आज तक मैंने मर्दों की नज़र में अपने लिए मोहब्बत, पसंदीदगी, सताइश पा लेने की ख्वाहिश देखी थी। ये अजनबियत और नापसंदीदगी जो इस नौजवान की नज़र में मेरे लिए थी, मेरे अंदर अजीब से जज्बात को हवा देने लगी थी। वो मेरी मोहब्बत तो था ही, लेकिन उसे पाना मेरी जिद बनता जा रहा था। मैंने कहा कि मैं तुम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दूंगी अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो। जो धमकी मैंने उसे दी थी वो भी जानता था कि उसकी मजबूरी ही सही, लेकिन मुझसे शादी करनी पड़ती। वो कहता कि तुम बात को मत बढ़ाओ, जब मैं तुम्हें चाहता ही नहीं हूँ तो तुम्हें मुझे अपना कर क्या मिलेगा। मैंने एक नई राह उसे फंसाने के लिए तलाश की। मैंने कहा कि मुझसे एक मुलाकात कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे तुम्हारी कुर्बत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो मुझे तासुब से देखने लगा। कहने लगा कि गुनाह है, मैं गुनाह नहीं कर सकता। मैंने उसे जानबूझकर एक बीच की राह दिखाई। मैंने कहा कि तुम मुझसे वक्ती तौर पर निकाह कर लो, मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद तलाक दे देना, फिर मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। मेरी बात पर वो चुप सा हो गया। मैंने सोचा तो यही था कि एक बार मुझे निकाह कर लेगा तो मैं शोर मचा दूंगी, ताकि उसे मेरे साथ ये रिश्ता निभाना पड़े। वो कहने लगा कि पहले तुम वादा करो कि इसके बाद मुझे परेशान नहीं करोगी। मैं तो उसके राज़ी होने पर चहक सी गई। मैंने उसे झूठा वादा भी फ़ौरन से कर लिया। वो मुझे कहने लगा कि गांव से कुछ दूर उसके दोस्त का घर है, वो वहाँ जाकर मुझसे निकाह कर लेगा। इसके बाद जब हम गांव आएंगे तो मैं उसे दोबारा परेशान नहीं करूँगी। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब सा था। उसकी संगत को पा लेने के लिए मेरा दिल बेताब था। मैं रात को मुकर्ररा वक्त पर गांव के बस स्टॉप पर पहुंच गई। यूसुफ पहले से वहां मौजूद था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि देखो, अपने वादे से मुकर मत जाना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त तो बस मुझे अपनी ख्वाहिश की तकमील करनी थी। बस के आते ही हम दोनों उस बस में सवार हो गए। गांव से बाहर एक वीरान सी जगह पर एक पुरानी सी हवेली बनी थी। वो मुझे वहाँ ले गया। वहाँ उसके चंद दोस्त भी थे जो मुझे एक कमरे में ले गया। मुझे वहाँ बिठा कर वो बाहर निकल गया। फिर एक उलूसी लिबास और ज़बाइश के लिए सामान भी दे गया कि मैं तैयार हो जाऊँ। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता था। मुझसे शादी मेरी ज़बरदस्ती पर कर रहा था। मेरी ख्वाहिश पर वो मुझे यहाँ लाया था। फिर मुझे दुल्हन की तरह सजा संवरा क्यों देखना चाहता था? क्या उसके दिल में भी मुझे दुल्हन बने देखने की उमंग जागी है? इस सोच ने तो मेरे अंदर शादियाने बजा दिए। मैं खूब दिल से तैयार हुई। हसीन तो मैं पहले ही थी, लेकिन दुल्हन बनकर तो मेरा रूप काबिल दीद था। मेरे अंदर फिर से वही खुद पसंदी का जज्बा सा उजागर हो गया था। मैंने एक नखोत भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। खुद को आईने में देखकर मुझे खुद गरूर सा होने लगा था कि आज मुझे इस रूप में देखकर तो वो मेरा दीवाना हो जाएगा, मुझे छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। मैंने निकाह पर जब यूसुफ का नाम सुना, मैं खुश हो गई। मैंने इकरार भी किया, साइन भी। अब तो मैं बेताबी से उसके अंदर आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। मुझे मनपसंद मर्द मिल गया था। उसकी गुर्बत का सोचकर मेरा रूम रूम महकने लगा था। उसकी नज़रों की वारफतगी का सोचकर मेरा दिल गुदगुदाने लगा था।
کہ جب وہ مجھے اس روپ میں دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے گا تو پھر میں اسے پوچھوں گی کہ وہ کیسے مجھ سے پیچھا چھڑوا سکتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ سج گئی، لیکن اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو وہی تھا جسے میں نے… ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی پسند کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھیں وہ لڑکے اس عورت سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، ورنہ انکار کی صورت میں انہیں سزا دی جاتی تھی۔ اور اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے انکار کر دیتی تھی تو وہ شخص اس لڑکی کو اپنا نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کے دماغ ہمیشہ 7ویں آسمان پر تھے، اور میں تو تھی بھی بہت حسین اور خوبصورت۔ ایک بار میں اپنی سہیلی کے ساتھ باغ میں گئی۔ جب پہلی بار میں نے سردار کے بیٹے کو دیکھا تو جھرجھری سی لے کر رخ موڑ لیا۔ گہری سانولی رنگت، بھدے سے نئے نقش، سامنے کے 2 دانت باہر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے وہ انسان کے بجائے جن کا بچہ لگ رہا تھا۔ میں تو ایسے نوجوان پر ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جتنی دیر ہم باغ میں رہے وہ سردار کا بیٹا مجھے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ دوسرے دن وہ پھر باغ میں موجود تھا۔ مجھے تو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ یہ باغ بھی اسی کا تھا، اس لیے میں نے اپنے مطلب کے لیے اسے مسکرا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میری اس التفات پر اس کی تو بانچیں کھل گئی تھیں۔ میں نے بڑے پیار سے اس سے باغ کے پھل مانگے۔ اس نے مجھے ڈھیر سارے پھل توڑ کر دیے۔ پھر تو سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہ مجھے روز ڈھیروں پھل دینے لگا، لیکن جب اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، میرے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، تو یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کہاں میں اتنی خوبصورت حسین لڑکی اور کہاں یہ بدصورت سا مرد۔ میں نے اس سے کہا کہ شکل دیکھی ہے تم نے آئینے میں؟ تم جیسے سے میں شادی کروں؟ اسے شاید مجھ سے ایسے سخت رویے کی امید نہ تھی۔ میری بات پر وہ ابدیدہ سا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میرے پاس اگر حسن نہیں تو کیا ہوا، دولت تو ہے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ اپنی دولت سے کہہ دو کہ تمہیں ہنسی بنا دے، کیونکہ میں تو کسی حسین مرد سے ہی شادی کروں گی۔ وہ میری بات پر چپ سا ہو گیا۔ میرے انکار کے باوجود وہ میرا رشتہ لے کر گھر پہنچ گیا۔ میں نے سب کے سامنے انکار کر دیا اور اس کے منہ پر تھوک دیا کہ تمہارا چہرہ میرے نزدیک بس اسی قابل ہے، مجھ جیسی حسین عورت اس پر تھوک دے۔ مجھے تو اس بات پر غصہ تھا کہ اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا، تو بھیجا کیسے؟ میری سہیلیاں تو میرا مذاق اڑائیں گی کہ مجھ جیسی حسین لڑکی کے لیے ایک بس شکل سے مرد کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے اس شخص کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں نہیں دیکھا، اور آج وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں کیا کرنے آتا ہے؟ یہ سن کر تو میرا سر چکرا کر رہ گیا، میری رنگت متغیر سی ہونے لگی۔ میں نے کہا کیا بک رہے ہو؟ میری شادی تم سے نہیں یوسف سے ہوئی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میرا ہی نام یوسف ہے۔ ہاں، اگر تم اس نوجوان کی بات کر رہی ہو جو تمہیں یوسف کے نام سے ملا ہے تو وہ یوسف نہیں، وہ میرا دوست تھا، اس کا نام فیصل ہے، وہ جا چکا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے یہ لگا کہ میرے سر پر کوئی پہاڑ آن گرا ہے، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم حسن پرست ہو، حسین لوگ تمہاری کمزوری ہیں، میں نے تم سے محبت کی تھی، تمہیں عزت سے اپنانا بھی چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پسند نہ تھا تو تم صرف صاف رشتے سے انکار کر دیتی، لیکن تم نے مجھے بہت ذلیل کیا، میرے منہ پہ تھوک دیا، صرف اپنے حسن کی وجہ سے۔ تمہیں اپنے حسن پر بہت گھمنڈ تھا۔ مجھے اس بات نے اتنی تکلیف پہنچی کہ وہ برداشت کے باہر تھی۔ اس پر ستم یہ کہ پورے گاؤں والے میرا مذاق اڑانے لگے کہ مجھ پر تھوکا گیا ہے۔ میں نے اس لیے ایسا گاؤں چھوڑ دیا جہاں عورت مرد کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں۔ تم پہلے میری محبت تھی، لیکن جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا تم میری ضد بن گئی، تم نے مجھے ساری برادری میں ذلیل کیا۔ اس لیے اس گاؤں میں آ کر میں نے فیصل سے جب تمہارا بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں وہ میرے پاس لے کر آئے گا اور میری بے عزتی کا مزہ بھی چکھائے گا، اس لیے گاؤں میں وہ تمہارے سامنے آیا۔ تمہیں بھی اسی سے ویسے ہی محبت ہو گئی، اس نے بھی تمہیں ویسے ہی ٹھکرایا جیسے تم مجھے ٹھکرایا تھا، لیکن گاؤں کی فرسودہ رسم کو آڑ میں لے کر تم نے اسے گناہ کے لیے اکسایا۔ اس نے جب مجھ سے بات کا ذکر کیا تو میں نے سوچا کہ تمہیں اس گاؤں سے باہر نکال کر ہی اپناؤں گا جہاں عورت مرد کو پیر کی جوتی سمجھ کر پیروں سے رونتی رہتی ہے، اس لیے میرے کہنے پر ہی فیصل تمہیں یہاں لایا ہے۔ اس نے اپنے وعدہ نبھایا، تم اب میری بیوی بن کر یہاں رہو گی۔ میں ایسے بیٹھی تھی جیسے بے جان سا وجود ہو،
जो खेल में फैसल के साथ खेलना चाहती थी वो तो यूसुफ मेरे साथ खेल चुका था। जैसे फैसल मेरे लिए एक जिद बन चुका था, मैं भी यूसुफ के लिए एक जिद बन गई थी। सच ही कहा है किसी ने, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें तो हम खुद ही गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।